سے پہلے نور الدین زنگی یہ حافظ قرآن تھا۔ نور الدین زنگی شام میں تھا، لیکن جب میرے نبی کے روزے کو خطرہ ہوا نا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا، یہودیوں نے سرنگ لگانی شروع کر دی تھی حضور علیہ السلام کے جسد اقدس تک پہنچنے کے لیے، حضور علیہ السلام کا جسم مبارک نکالنے کے لیے، یہ برکات یہاں سے نکال کے کہیں اور لے کے جانا چاہتے تھے۔ اچھا، مدینے کے کسی بادشاہ کو خواب نہ آیا، مکے کے کسی بادشاہ کو خواب نہ آیا، دمشق کے کسی بادشاہ کو خواب نہ آیا۔ ارے شام میں سلطان نور الدین زنگی سویا پڑا ہے۔ پیارے نبی نے کہا، نور الدین تو یہاں سویا پڑا ہے، مجھے مدینے میں کتے تنگ کر رہے۔ مدینے والوں کو خواب، مکے والوں کو خواب کسے آیا کہ وہاں پیارے نبی کو پتہ ہے کہ میرا عاشق صادق کون ہے۔ مجھے دعوے کرنے کی ضرورت، مجھے نعرے لگانے کی ضرورت، مجھے نعرے لگا کے گلا بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی کو پتہ ہے کہ کون عشق محمدی میں سچا ڈوبا اور کون عشق محمدی کے صرف نعرے لگاتا ہے۔ میرے نبی کو پتہ ہے کہ کس کی زندگی میں میری سنتیں سج دھج کے ساتھ مچل رہی، چمک رہی، اور کون ہے کہ جو سنتوں سے بغاوت والی زندگی گزارتا ہے، نام نبی کا لیتا ہے۔ اور اس نے نام نبی کا لیا کس لیے؟ اس نے نام نبی کا لیا حلوہ کھانے کے لیے، اس نے نام نبی کا لیا لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، اس نے نام نبی کا لیا لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، اس نے نام قرآن کا لیا لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے، اس نے ملک و ملت کی اس غریب عوام کو لوٹا، دھوکہ دے کر چہرہ بنا لیا، چہرے پہ نبی کی سنت سجا لی۔ بہت سے دکاندار آپ کو شاہ جمال کی دکانوں پہ ایسے بھی ملیں گے کہ یہاں سجدے کے نشان ہیں، دکان کے شٹر گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے الحاج فلاں۔ ایک حج نہیں، ہزاروں سینکڑوں حج کیے ہوئے، سینکڑوں عمرے کیے ہوئے، یہاں پہ سجدوں کے نشان، چہرے پہ سنت سجی ہوئی، لباس سنت کے مطابق، لیکن بیچتا ملاوٹ والا مال ہے، نام نبی کا لیتا ہے، دھوکہ نبی کے نام پہ عوام کو دیتا ہے، لیتا اس کرسی پہ بیٹھ کے لیتا لوگوں سے رشوت ہے، نام نبی کا بدنام کرتا ہے، کرتا سودی کاروبار ہے، نام نبی کا بدنام کرتا ہے، پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور زندگی کلمے سے بغاوت والی گزارتا ہے۔ یہ نہیں، نور الدین زنگی سو گیا، اٹھا، ڈرا، کپ کپایا، پھر سو گیا۔ پھر پیارے نبی خواب میں آئے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں پیارے نبی کی خواب میں زیارت نصیب ہو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو نیند میں نہیں، حالت بیداری میں 100 مرتبہ نبی کا دیدار ہوا تھا۔ سلطان تو یہاں سویا ہوا، مدینے میں کتے مجھے ستا رہے، پھر بیدار ہوا۔ میں سلطان کی طرف جا رہا ہوں، میرا موضوع سلطان نور الدین نہیں ہے، میں واپس پلٹتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کا انتخاب پیارے نبی نے کیا تھا۔ یہ نور الدین زنگی، اس کا ایک سپاہی تھا صلاح الدین ایوبی۔ نور الدین زنگی کے دل میں ایک ارمان تھا کہ کاش بیت المقدس کو کوئی فتح کرے۔ اس نے ایک عالم دین کو بلایا، ابن الحکم اس کا نام، ابو الحکم اس کا نام، عالم دین کو بلایا۔ اس نے کہا کوئی طریقہ ہے کہ جس سے بیت المقدس عیسائیوں سے واپس لیا جا سکے۔ اس عالم دین نے نا سورہ روم کھولی، قرآن مجید کی سورہ روم کی ابتدائی آیات دیکھی، ان سے نتیجہ نکالا۔ اس نے کہا ہاں 583 ہجری میں یہ کام ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ قرآن سے آیات اخذ کر کے نتیجہ نکالا، بادشاہ سے کہا ہاں 583 اور 586 ہجری کے درمیان یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بگل بجاؤ اور پوری دنیا میں منادی کراؤ کہ ہے کوئی شہادت کا تاج پہننے والا، ہے کوئی شہادت کا صحرا اپنے سر پہ سجانے والا، ہے کوئی بیت المقدس کو واپس عیسائیوں کے پنجے سے مسلمانوں کے پاس لے کے آنے والا، بس یہ 2 اعلان کرو۔
اس نے کہا آپ یہ 2 اعلان کریں گے، اگلی خوشخبری بھی سن لو۔ اس نے کہا یہ 2 اعلان کر کے آپ فلسطین کی حدود میں داخل ہوں گے، آپ کے ساتھ 14 لاکھ فوج تیار ہو چکی ہوگی، 14 لاکھ فوج۔ سلطان نور الدین نے حکیموں کو بلایا، اس نے کہا یار میں اب بہت بڑے مشن پہ جا رہا ہوں، روٹی کھانے میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، لہذا حکیموں کو بلایا، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ روٹی نہ کھانی پڑے، کوئی ایسا صفوف، کوئی مربع، ایسا کوئی صفوف تیار کر کے دو کہ روٹی کھانے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے یہ ٹائم ضائع نہ ہو، بس میں صفوف کے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے بیٹھے صفوف کے پھکے ماروں اور اللہ کے راستے میں جہاد میں چلتا جاؤں، روٹی کھانے کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ حکیم اکٹھے ہو گئے، حکیموں نے صفوف تیار کر کے دے دیا۔ اس بادشاہ نے کہا یار روٹی کھاتا ہوں، روٹی کھانے کے بعد پھر تقاضے آ جاتے ہیں، چھوٹا پیشاب آ گیا، یہ بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے، زندگی بہت کم ہے، یہ زندگی میں اللہ کے نام، یہ زندگی محمد الرسول اللہ کے نام، یہ زندگی مسجد اقصیٰ کی فتح کے نام، یہ زندگی بابری مسجد کے نام، یہ زندگی لال مسجد کے نام، یہ زندگی پاکستان کے سینے پہ بنی مساجد کے نام، یہ زندگی پوری دھرتی پہ بنی اللہ کی مسجدوں کے نام ہے، لہٰذا روٹی کھانے میں ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے، روٹی کھانے کے بعد تقاضے حاجات انسانیہ میں ٹائم بڑا ضائع ہو جاتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ حکیموں نے صفوف تیار کر کے دے دیا۔ جب صفوف تیار کر کے دیا نا، اب تو اس صفوف کو بادشاہ نے کھانا شروع کیا، اور رات دن گھوڑے کی پشت پر، رات دن اللہ کے راستے میں جہاد، شہروں کے شہر فتح کیے۔ کتنے شہر فتح کیے؟ اس وقت پوری دنیا میں 14 عیسائی بادشاہ تھے۔ کتنے؟ 14۔ پوری دنیا میں 14 عیسائی بادشاہ تھے۔ نور الدین زنگی جہادی گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا، ایک وقت ایسا آیا کہ 14 کے 14 عیسائی بادشاہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گردنوں میں زنجیریں، ہاتھوں میں زنجیریں، پا بجولا بادشاہ نور الدین کے سامنے کمروں میں پڑے تھے۔ ہاں، پوری دنیا عیسائیت میں کسی کو طاقت نہیں تھی کہ مسلمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا، پوری دنیا یہودیت میں کسی میں قوت نہیں تھی کہ کسی مسلمان کو، گولی تو بڑے دور کی بات ہے، تلوار تو بڑے دور کی بات ہے، تفنگ تو بہت بڑی بات ہے، خنجر دکھا دینا تو بہت بڑی بات ہے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ مسلمان مرد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ سلطان نور الدین کے زمانے میں وہ دور بھی آیا کہ ایک ایک مسلمان کے پاس 100 عیسائی نوکر بن گئے۔ اچھا، مسلمانوں میں جب سلطان نور الدین نے عیسائیوں کو تقسیم کیا نا، ایک رسی میں 100 عیسائیوں کی گردنیں بندھی ہوئی، ایک مسلمان رسی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، 100 عیسائی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، مسلمان نے نا ایک موچی سے کہا میرا جوتا ٹھیک کرو، موچی سے کہا جوتا ٹھیک کرو، مسلمان کی جیب میں پیسے نہیں تھے، موچی نے جوتے کو سلائی کیا، اس نے کہا ہاں بھئی اس کی قیمت، اس نے کہا 1 عیسائی تیرے لیے۔ یہ عروج تھا مسلمان کا۔ سلطان نور الدین زنگی روٹی چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ اچھا، جب روٹی چھوڑی نا، صفوف کھایا تو چھوٹا پیشاب کی بھی حاجت نہ رہی، بڑے پیشاب کی بھی حاجت نہ رہی، یہ دونوں راستے پیشاب نہ آنے کی وجہ سے بند ہو گئے، اسی وجہ سے سلطان نور الدین کی وفات ہو گئی، اسی سبب سے۔ لیکن جب یہ سلطان نور الدین مر رہا تھا نا، اس کے سرہانے اس کا سپاہی صلاح الدین ایوبی کھڑا تھا، آخری سانس تھے۔ سلطان نے آنکھ کھولی، نور الدین نے، سلطان نے کہا صلاح الدین بیت المقدس کا کیا بنے گا؟ میں تو جا رہا ہوں، بیت المقدس کا کیا بنے گا؟ مسجد اقصیٰ کا کیا بنے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بادشاہ کے سرانے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ یہ جان جا سکتی ہے چلی جائے، بیت المقدس واپس لے کے رہوں گا۔ صلاح الدین نے نعرہ لگایا تھا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن بیت المقدس عیسائیوں کے پاس سے واپس آ کے رہے گا۔ سلطان نور الدین مر گیا، سلطان صلاح الدین تخت پہ بیٹھا۔ اس کے دور میں کیا ہوا؟ عیسائی بڑے ظالم ہیں، ظالم تھے، ظالم ہیں، ظالم رہیں گے۔
یہودی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی۔ ہم نے پینگے محبت کی بڑھانی شروع کر دی۔ کیا کریں جی؟ ہم سفیر، کیڑا سفیر ہے وہ؟ کون سا سفیر نہیں نکال سکتے؟ فرانس۔ کیا کریں جی؟ ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے، ہمارے معاشی تعلقات ہیں۔ کیا کریں جی؟ ہم اسرائیل کے سفیر کو نہیں نکال سکتے، ہماری تجارت پہ زد پڑتی ہے۔ کیا کریں جی؟ ہم امریکہ کے سفیر کو نہیں نکال سکتے، ہماری معاشی حالت بڑی کمزور ہے، وہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کریں گے، ہم قرض نہیں دے سکتے، اس لیے ان کی غلامی پر مجبور ہیں۔ ارے کسی نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ چھوڑ دے طاغوت سے میٹھی رفاقت، چھوڑ دے ان کافروں سے دل لگی، ان کی چاہت چھوڑ دے، سر جھکا مولا کے آگے ہے وہی مشکل کشا، سر جھکا مولا کے آگے ہے وہی مشکل کشا، کفر کی دہلیز پہ سجدوں کی عادت چھوڑ دے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ عیسائیوں نے عیسائی ایک جرمن عیسائی تھا، مسلمانوں پہ ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک حاجیوں کا قافلہ آ رہا تھا، حاجیوں کے قافلے کو عیسائی بادشاہ نے لوٹا، لوٹنے کے بعد مسلمانوں کی گردنیں اتارنا شروع کی، گردنیں اتار رہا، آخری مسلمان بچا، اس نے اس عیسائی سے زندگی کی بھیک مانگ لی، اس عیسائی سے زندگی کی بھیک مانگ لی، مجھے معاف کر دو۔ اس عیسائی نے کہا این محمدکم، تمہارا محمد کہاں ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہارا محمد الرسول اللہ کہاں ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ آج اسے بلاؤ، آج اسے بلاؤ، وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ جملہ کہہ کے اس مسلمان کو بھی ذبح کر دیا۔ خبر پہنچی سلطان صلاح الدین ایوبی کو، اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، خبر پہنچی کہ یہ ظلم ہو گیا۔ جی آج تو امریکہ سے بھاگا ہوا، پاکستان میں رہنے کی اجازت بھی نہیں، چوری چھپے امریکہ سے بھاگا ہوا، یہاں جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا، آپ کے لاہور سے پکڑا گیا، اس کے کمپیوٹر سے حساس علاقوں کا مواد پکڑا گیا، اس کی گاڑی کالے شیشے والی گاڑی، چلان نہیں ہوا ملک ساجد صاحب، کالے شیشے والی گاڑی قاری صاحب چلان نہیں کوئی کر سکتا تھا، اس کی کالے شیشوں والی گاڑی کوئی چلان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پکڑا کیسے گیا؟ وہ پکڑا یوں گیا لاہور سے کہ اس نے ایک مسلمان کو کچل دیا، پکڑا گیا۔ نام کیا تھا یار اس کا؟ ریمنڈ ڈیوز، کوئی بھی ڈیوز، دیوز تھا، کوئی ریمنڈ دیوز تھا یا کوئی اور دیوز تھا، پکڑا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ امریکہ سے اسپیشل طیارہ آیا، اس کو یہاں سے اٹھا کے لے گیا، ہمارے پاکستانی تاڑیاں بجاتے رہے، امریکہ زندہ باد، امریکہ زندہ باد۔ یہ تو وہ قوم ہے کہ جس قوم کے آپ کے ایک پاکستان کے صدر نے میری اور آپ کی بہن عافیہ صدیقی کو آپ کے ملک پاکستان کے ایک ایئرپورٹ سے امریکہ سے چند ڈالر لے کر ایک میری اور تیری بہن کو پاکستان کے ایئرپورٹ سے اغوا کرا کے امریکہ کو بیچ دیا تھا۔ یہ آپ ہی کا ڈویژن ڈیرہ غازی خان تھا کہ آپ کے ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوٹل پہ آپ کی حکومت نے چھاپا مروا کر ایک مرد کلندر کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ کر اربوں ڈالر اس کے بدلے میں وصول کر لیے تھے۔ یہ قوم جو اپنی بہنوں کو بیچ دے، یہ قوم جو اپنے بچوں کو بیچ دیتی ہو، جو قوم اپنے جوانوں کو بیچ دے، جو قوم جہاد کا نعرہ لگانے والوں کو دہشت گردی کا لیبل لگائے، جو قوم مجاہدین اسلام کو اس دھرتی سے مٹانے کے منصوبے بنائے، رب کعبہ کی قسم نہ یہاں عزت پا سکتی ہے نہ اللہ کے ہاں عزت پا سکتی ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے بیٹیاں اپنی بیچی۔ سلطان صلاح الدین کو خبر پہنچی، اچھا اس نے یہ کہا کہ اپنے محمد کو بلاؤ کہ تمہاری مدد کرے۔ اپنے تخت سے کھڑا ہوا زمین پہ کھڑا ہو گیا،
اس نے کہا اللہ میاں آج کے بعد جب تک میں اس عیسائی ریجینالڈ سے بدلہ نہ لوں میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس تخت پہ۔ ارے عزیز کیا ہے؟ کرسی عزیز نہیں ہے، محمد الرسول اللہ عزیز ہیں۔ ارے دولت عزیز نہیں ہے، پیارے نبی کی عزت عزیز ہے۔ ارے مال، دولت، ڈالر، روپیہ، پاؤنڈ، پیسے، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم نبی کے قدم چومنا ساری دنیا کی سعادت سمجھتے ہیں۔ کوئی کرسی نہیں، کوئی صدارت نہیں، کوئی وزارت نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، آگ لگتی ہے لگ جائے، ہمیں محمد الرسول اللہ کی عزت عزیز ہے۔ یہ ملک رہے نہ رہے، یہ کرسی رہے نہ رہے، کوئی صدارت رہے نہ رہے، کوئی وزارت رہے نہ رہے، کوئی منصب رہے نہ رہے، کوئی عہدہ رہے نہ رہے، یہاں خدا بھی رہے گا، محمد مصطفیٰ بھی رہے گا۔